چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، مبارک مبارک، سلامت سلسلے میں احمد، مرحبا۔ ایک بار پھر امیر اہل سنت کی صحبت بابرکت کی مبارک لمحات آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک بار سوال کیا گیا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اولیاء کرام کے واقعات بتائے جاتے ہیں، صالحین کے واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو یہ کیسا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ صالحین کے قلوب کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو ان کے واقعات ہیں، اس سے لوگوں کے دل طاقت پکڑتے ہیں، تقویت حاصل کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا حسن ظن ہے کہ ہم سب کے لیے دلوں کی طاقت حاصل کرنے کا ٹونک جو ہے یہ میسر ہو گیا۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کی صحبت کے مبارک لمحات ہمیں نصیب ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل میں جو ہماری مجلس نے سوال تیار کیے ہیں خدمت میں عرض کروں گا ان کی اجازت سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل جو ہمیں مدنی پھول ملیں گے تو مل جل کر سنیں گے، اور اپنی آخرت کی اصلاح کے لیے اور وہ سخربی زندگی کی تیاری کے لیے جو ہمیں مدنی پھول ملیں گے ان پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی بھی کوششیں کریں گے۔ اچھی اچھی نیتیں جمع کر لیجئے خوب خوب، اور پھر دیکھیے جتنا گڑ ڈالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اتنا میٹھا ہوگا۔ سلسلے میں آمد، مرحبا، ماشاءاللہ۔ اگر اجازت ہو تو سوالات کا سلسلہ آغاز کریں۔ لبیک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ باپا جانی، آپ نے ایک پچھلے سلسلے میں فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو اتنا پڑھنے کا، اتنے عرصے کا آپ نے تذکرہ کیا کہ اسٹڈی کی، اور پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، اس کا کچھ اس قسم کے الفاظ تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اعلیٰ حضرت کیا ہیں، بولا اعلیٰ حضرت کی شخصیت کی گہرائی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی اتنی ہمہ جہت شخصیت ہے، ہم آپ پر حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ شاعرانہ تعلیہ تو نہیں ہے یہ کہیں کہ مبالغہ تو نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت واقعی ایسے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی علمیت کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے بھی اتنا علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ ان کے فتاوی کو سمجھنے کے لیے فقہ کا تفقہ، یعنی سمجھ ہونی چاہیے، تفقہ، اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی فقہ اور اعلیٰ حضرت کی فقہی مقام کو سمجھ سکے۔ اب ہم جیسا مطلب ناقص العلم جو اعلیٰ حضرت کے فتاوی کو برابر پڑھ نہیں پاتا تو وہ سمجھے گا کیا؟ دلیل یا کوئی ایویڈنس اس طرح کی ہو جائے سامنے ہمارے، کوئی مثال آ جائے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ واقعی اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جس بھی مسئلے پر قلم اٹھایا نا تو اتنے دلائل قائم کیے کہ عقل حیران ہے۔ اچھا، پھر فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے جو فتاوی دیے اپنے فقہی کتب میں، جو جزئیات لکھے، ان میں کافی جزئیات نکال کر پھر اعلیٰ حضرت نے اپنے طور پر مزید اس میں اضافے کیے۔ مثال کے طور پر تیمم میں دوسروں کے جزئیات نقل کر کے اعلیٰ حضرت نے
کافی اپنی طرف سے مدنی پھولوں کا اضافہ کیا. اس طرح پانی کے احکامات جو ہے وضو کا پانی یا وضو غسل اس طرح انہوں نے کافی ان میں اضافے کیے. اس کے علاوہ نیت کے باب میں بھی اللہ نیت ہے کہ بھئی میں نے اتنی نیتیں تو فقہاء علماء کرام کی کتب سے نہیں، باقی یہ نیتیں میں خود اپنی طرف سے بڑھاتا ہوں اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے. اس طرح کے کئی جگہ پر کئی مقامات پر فتاوی رضویہ شریف کا جو مطالعہ کرے گا نا اس کو یہ دلائل مل جائیں گے. تو یوں اعلیٰ حضرت کی علمی حیثیت جو ہے نا یہ کیا تھی یہ خدا جانے. اچھا اب تک یہ 30 جلدوں میں فتاوی ہے. جی جی اتنی ضخیم فتاوی کا ذخیرہ اردو میں تو کسی عالم کا میں نہیں جانتا کہ جو ہو. اچھا اور 10 سال کے فتاوی ان 30 سال ان کے علاوہ 10 سال کے جو فتاوی پچھلے تھے وہ تو ضبط تحریر میں آئے ہی نہیں. اللہ خدا جانے وہ کیا تھے. اللہ اکبر. تو یہ اعلیٰ حضرت کی جو علمی شخصیت ہے کئی کتب اب بھی ایسی ہے کہ جو تشنہ طباعت ہے کہ ابھی تک وہ طباع نہیں ہو سکی اور یہ لکھ کر تشریف لے گئے. 1000 کے آس پاس کہا جاتا ہے کہ آپ نے کتب تحریر فرمائی، سب چھپ نہیں پائی. اچھا یہ مطلب شخصیت پرستی نہیں ہے؟ دعوت اسلامی ایک تحریک ہے، موومنٹ ہے، اور اس کے اندر اگر جو آپ اس کے امیر ہیں اور آپ ہی اگر اتنی شخصیت پرستی کی طرف مائل ہوں گے تو کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ شخصیت پرستی ایک نعرہ بس لوگوں نے بنا لیا ہے، حالانکہ شخصیت پرستی سے کوئی بھی خالی نہیں، ایک گھر بھی خالی نہیں. ایک گھر بھی خالی نہیں ہے. آپ کے گھر میں سب سے بڑے کون ہیں؟ میرے گھر میں تو والد گرامی تھے، ظاہر ہے سب والد صاحب کی رجوع کرتے ہوں گے. جی ہاں. ابو نے کہا ہے، ابو سن جائیں گے، ابو سو رہے، ابو ماریں گے، ابو ڈانٹیں گے، ابو پوچھیں گے، ابو سبق یاد کر لو ورنہ ابو کان کھینچیں گے. جی ہاں. ابو 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 کر رہا نا، گھر میں ابو کا ڈنکا بج رہا ہے. کیا یہ شخصیت پرستی نہیں ہے؟ ابو پرستی نہیں ہے نا؟ اچھا اسی طرح آپ کی کوئی برادری ہوگی تو برادری کی کوئی کمیٹی یا کوئی اس کی باڈی ہوگی، ورکنگ کمیٹی ہوگی، اس کا کوئی صدر ہوگا، کوئی سیکرٹری ہوگا، کوئی بڑا ہوگا. تو اب یہ اس کا سب نام لیتے ہوں گے، اس کے حکم پر بلا چون و چرا سر تسلیم خم کرتے ہوں گے، اس کی مانتے ہوں گے، اس کی مثالیں دیتے ہوں گے. آیا یہ شخصیت پرستی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے اسلام میں سب سے بڑی شخصیت کا نام بتائیے. حضور پر نور شافع یوم الجزا والنشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس عظیم شخصیت کا کلمہ جو نہ پڑھے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. ہے نا؟ ان کو ہم سب سے بڑا مانتے، اچھا اپنی جان سے بھی ان کو پیارا سمجھتے ہیں، بات بات میں ان کا حوالہ دیتے ہیں، اور جہاں یہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس وہ حرف آخر ہوتا ہے اور ہم آگے چپ ہو جاتے ہیں. اچھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خلاص ہمارا ایمان ہے کہ وہ جو بھی فرماتے ہیں درست فرماتے ہیں، اور بچہ بچہ اس عظیم شخصیت کو جانتا مانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ نعوذ باللہ میں لفظ شخصیت پرستی یہاں استعمال بھی نہیں کر سکتا. ہر قوم میں ہر نبی کی ایک شخصیت نمایاں رہی. اسی طرح اب اولیاء کرام کو لے لیجئے، اب جس کو دیکھو غوث پاک، یہ بھی بولتا ہے غوث پاک، یہ بھی بولتا ہے غوث پاک. ہماری بڑی بوڑھیاں بولتی ہے جا بیٹا غوث پاک کی مدد، پیران پیر کی مدد تیرے غوث پاک غوث پاک غوث پاک. تو غریب نواز غریب نواز غریب نواز. تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ سب شخصیات نہیں ہے تو کیا ہے. تو اب اگر میں کسی شخصیت سے متاثر ہو گیا اور میں نے 2-4 بار نام لے لیا سرکار اعلیٰ حضرت کا کہ میں ان سے متاثر ہوں، تو مجھ پر شخصیت پرستی کا لیبل کیوں؟ تو یوں دیکھا جائے نا تو شخصیت اسلام کا جزو لا ينفک ہے، یہ جدا نہیں ہوتا. آپ کے سامنے ہی ہے، ہر نبی کو ماننا سارے شخصیت ہے، اور ایسی شخصیت ہے کہ دنیا کی ساری شخصیات ان کے قدموں کی دھول پر قربان. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت تو سارے نبیوں کے لیے بھی شخصیت ہے.
کہ سبھی ماشاءاللہ ان کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں. ماشاءاللہ. اس لیے یہ وسوسے، عوامی وسوسے کبھی کبھی خواص بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. اچھا ہاں آ جاتے ہیں، اب زیادہ غور نہیں کرتے تو آ جاتے ہیں. باپا جان ایک سوال آ رہا ہے نا، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ لوں. سوال لے چکے ہیں. سوال تھوڑا سا مطلب مجھے انوکھا سا لگ رہا ہے وہ، تو اگر آپ اجازت دیں. کلی اختیارات ہیں، آپ کو جوتا مارے آپ مجھے انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے آپ. اللہ اکبر اللہ اکبر. باپا جانی دعوت اسلامی میں آپ کی شخصیت کا بہت زیادہ، جملہ میں مکمل کر ہی ڈالوں کہ بہت زیادہ تذکرہ ہوتا ہے. جس کو دیکھو وہ باپا 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 کر رہا ہے. تو کیا یہ شخصیت پرستی نہیں اس سے شمار کیا جائے گا؟ میں نے بولا کہ میری شخصیت کا تذکرہ کرو، میں نے بولا مجھے سب باپا باپا کے نعرے لگاؤ. میں تو اعتراض کیا، ایک سوال آیا تھا کہ یہ آپ فیضان عطار کا نعرہ لگانے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اب یہ لوگ میں کوئی میرا خیال 100 مرتبہ منع کر چکا کہ فیضان عطار کا نعرہ مت لگاؤ، یہ مانتے ہی نہیں. ایک دلچسپ بات مجھے یاد آ رہی ہے. ایک میں نے کہا شخصیات کو بھی، خواص کو بھی بعض اوقات یہ ذہن، تو ایک شخصیت نے مجھے مکتوب بھیجا اور اس میں کچھ میرے بارے میں اچھے تاثرات انہوں نے لکھے کہ آپ واقعی یوں ہیں یوں کام کرتے ہیں بڑا وغیرہ. پھر وہی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دعوت اسلامی میں آپ کی شخصیت، اچھا یہ پوچھ بیٹھے ہو، وہ لکھا ہوتا اس میں کہ یہ کیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ میں کون سا کہتا ہوں میری شخصیت بناؤ. تو وہ میں نے نگران شورا کو مکتوب دکھایا. نگران شورا تو آپ کو پتا کتنا حاضر دماغ ہے. انہوں نے بولا کہ وہ نہیں اپنا محاورہ ہے کہ جادو سر چڑھ کر بولے. انہوں نے بولا کہ دیکھو میں تو ان کو یوں کہوں گا کہ دیکھیے آپ بھی تعریف کرنے پر مجبور ہوئے نا، جو آپ نے تعریفی کلمات لکھے، تو آپ خود تعریفی کلمات لکھ رہے ہیں اور دوسروں کو بولتے ہیں کہ تعریف مت کرو، تو یہ کیسے ہوگا؟ یعنی اس مکتوب میں یہ ستم موجود تھا ان کی طرح، ان کے حساب سے کہ بیچاروں نے وہ تعریفیں کی ہوئی تھی. تو اب یہ کہ اگر یہ لوگ کسی سے متاثر ہیں اور یہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اب اس پر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو منع کرتا ہوں کہ مطلب میری تعریف مت کرو، میرے نعرے مت لگاؤ، یہ مانتے ہی نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ اگر 4-5 آدمی عزت کرتے ہیں نا تو وہ اس پر کوئی وسوسہ نہیں آتا ہے. 10 20 30 50 100 200 500 1000 لاکھ ہو جائے نا پھر وسوسے آتے ہیں کہ یار یہ کیوں اس کی سب یوں کرتے ہیں، شخصیت پرستی ہے. اچھا بابا جالسی بھی ممکن ہے یہاں پر، حسد کبھی نہیں، ہم کسی پر بدگمانی نہیں کریں گے. بس یہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کام کرے گا نا، خواہ وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے، اس کی شخصیت بنتی ہے. جیسے سیاسی لیڈروں کی شخصیتیں بنتی ہیں. بعض سیاسی لیڈر دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور ان کو مان دیتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنے انداز پر. اس طرح جنہوں نے دینی کام کیے ان کو بھی لوگ مان دیتے ہیں. اب میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرین کا تذکرہ آ گیا تو صرف میں تھوڑی ان کی شخصیت کا معترف ہوں، کروڑوں مسلمان ان کی شخصیت کا اعتراف کرتے ہیں. سارے کے سارے 100% سنی عالم جو اعلیٰ حضرت کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. مطلب یہ بھی ایک ان کے کام کی اور ان کی کام کی عظمت کی دلیل سمجھی. کام کیا ہے، ان کا کام بول رہا ہے. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ ان کا کام بول رہا ہے. جس نے کام کیا اس کو سلام ہوتا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ میرا معاملہ کہ میرے کو بس یوں ہی مل گئی ہے کہ میں نے کام بھی کیا اور نام ہو گیا ہے. کام آپ لوگ کر رہے ہیں. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، میں بھی وہی عرض کروں گا جو آپ نے جو کام میں نے واقعی نہیں کیا، کام شروع ہی نہیں کیا میں نے. اللہ کرے میں کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. مجھے اس پر یاد آیا
کچھ صحافیوں کا سلسلہ تھا، کافی صحافی جمع تھے جی، انہوں نے مدینہ میں آئے ہوئے، تو انہوں نے بھی وہی کچھ تعریف کی میرے کام کی. میں نے کہا میں نے تو ابھی کام شروع ہی نہیں کیا. تو اب یہ گھبرا گیا کہ یار یہ بالکل صاف جھوٹ بول رہا ہے. ہاں جمع کیا، مطلب میں کام شروع ہی نہیں کیا. نہیں تو یہ باپا یہ کنفیوزنگ تو ہے یہ کہ اتنے شعبہ جات اور اتنے ممالک میں پیغام اور پھر ابھی بھی رات کے دیکھیں کہ کیا وقت ہو رہا ہے، اتنا بیتا ہوا اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے، تو کام تو بہرحال یہ ہے نا. اور آپ کہتے ہیں کام نہیں ہے، کام میں نے کچھ نہیں کیا، تو یہ دونوں کانٹراڈکٹری نہیں ہے، یعنی کہ دونوں جو اسٹیٹمنٹ ہیں یہ ایک دوسرے کے مخالف نہیں پڑ رہے. میں نے وضاحت جو کی وہ سن تو لیجئے کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں نے تو کام کیا، شروع ہی نہیں کیا. ہاں تو وہ چونکے پھر میں نے ان کا کنفیوژن دور کرنے کے لیے خود ہی وضاحت شروع کر دی. میں نے کہا دیکھیں میرے نزدیک کام ہوئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. سبحان اللہ. اور ان مانو کر مجھے پتا نہیں کہ میرا کوئی کام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا بھی یا نہیں، تو ان مانو کر میں نے کوئی کام نہیں کیا. اخلاص کا فقدان، کمی اپنے کام میں پاتا ہی ہوں. تو ان مانو کر 16 آنے یا 100% اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ میں نے ابھی کام شروع ہی نہیں کیا. اس طرح میں ابھی کام شروع ہی نہیں کیا. یوں میں نے اس طرح کی وضاحت کی، تو پھر ان کو ایسا لگا کہ وہ درپت ہوئی، وہ تسلی ہوئی. باپا مطالعے کا تذکرہ ہوا تھا، کتب بینی کے حوالے سے بھی میں نے پوچھا تھا، کس قسم کی کتابیں زیادہ تر پڑھتے ہیں؟ میرے کو فقہی مسائل میں دلچسپی بہت زیادہ ہے بچپن سے. اچھا. مسئلہ لکھا ہو تو اس سمے منہ میں پانی آتا ہے. تو اس طرح کا مطلب میرا پرانا جو ذہن تھا نا، جی تو مسائل میں بڑی دلچسپی ہے. تو اچھا ابھی بھی یعنی ہاں مسائل میں بہت دلچسپی ہے، لیکن اب وہ جانے کہ جو میں کتابیں لکھتا ہوں وہ فضائل پر ہوتی ہے زیادہ تر. ٹھیک. تو یہ حکایات اور روایات اور اس کی تصوف کی باتوں سے بہت دلچسپی. تصوف کی کتب جو ہے میرے پاس، خصوصاً احیاء العلوم سے میں متاثر ہوں، امام غزالی سے تصوف میں بہت زیادہ متاثر ہوں. ماشاءاللہ. تو ابھی تو جیسے ہم دیکھتے ہیں آپ مدنی مذاکرے میں سوالات کے جوابات دے رہے ہوتے ہیں، تو سٹل بھی آپ ابھی جو یہ مطالعے کی ایکٹیویٹی ہے یہ آپ کے معمولات میں شامل ہے یا بس معلومات؟ تو ماشاءاللہ میری اصل ہر وقت اب میں لکھتا ہوں، جیسے بعض اوقات ہے کہ ایک حکایت ڈھونڈنی ہے تو اس میں کئی صفحے گھمانے پڑتے ہیں، یا کسی موضوع پر رسالہ لکھنا ہے یا کوئی موضوع لکھنا ہے تو اس میں کئی کتابوں سے اس کو چھانٹی کرنی ہوتی ہے، کئی کتابوں سے. تو اس طرح یہ کہ ضمناً بہت سارا مطالعہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا اگر فار ایگزامپل آپ کو کسی جنگل میں آپ محدود ہو جائیں یا کسی صحرا میں محدود ہو جائیں اور آپ کو یہ کہا جائے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ ایک کتاب لے کے جانے کی آپ کو اجازت ہے، صرف ایک کتاب آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، تو وہ کون سی کتاب ہوگی کہ جس کو آپ چوائس کریں گے اور لے کے جائیں گے اپنے ساتھ؟ فتح رضویہ شریف کی وہ 30 جلدوں کو اگر ایک کتاب تسلیم کرے گا تو مجھے محصور کرنے والا، تو انشاءاللہ اسی کی درخواست کروں گا. وجہ؟ اس میں بہت کچھ ہے. اچھا. بہت ساری رہنمائی عبادات کے بارے میں، اعتقادات کے بارے میں، تصوف بھی اس میں ہے. تصوف بھی اس میں ہے؟ بہت تصوف ہے. اعلیٰ حضرت سوال جس نے کیا تو اس کو پھر کئی بار ایسا ہے کہ ضمناً کئی مدنی پھول عنایت فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا آپ کو دیکھا کہ آپ مسکراتے بہت ہیں، اور بلکہ سلسلوں میں اس طرح بھی دیکھا کہ آپ نے اس قسم کے جملے کہے کہ وہ مسکرا کر ظاہر کی تعداد ملاقات کرنے والوں کی ہوتی ہے کہ وہ گال دب گئے. اور میرا خیال ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین ہم نوا ہوں گے میرے اس معاملے میں کہ رونے کے معاملے میں بھی ایک ہے، دیکھا ہے کہ مدنی چینل پر جب ہوتے ہیں سلسلے تو آہوزاری کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا. تو عام طور پر دنیا کا جو ٹرینڈ ہے وہ یہی ہے کہ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی نقصانات میں دل دھک سے رہ جاتا ہے اور آنسوؤں کی ایک جھڑی ہوتی ہے وہ جاری ہو جاتی ہے. آپ کو کیا چیز رلاتی ہے؟ کوئی
ظاہر ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہے آپ کی جس کی سوچوں میں گہرائی ہے، تو اتنی بڑی جو تعداد ہے وہ آپ کی بات سن کر ان امور کی طرف، اس کی طرف توجہ جائے کہ ہاں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو رلا سکتی ہیں. اس کا جواب اگر ہمیں مل جائے تو پھر بھی باپا کیا مجھے آپ کی طبیعت کا کچھ آئیڈیا تو ہے کہ یہ سوال آپ کے کیا بولوں میں تو سمجھ جائے. مطلب کوئی تصور تو جمتا ہوگا، کوئی احساس اس وقت دل میں پیدا ہوتا ہوگا، کوئی کیفیت تو ایسی ہوتی ہوگی کہ ظاہر ہے کہ کوئی کوشش کر کے اس کیفیت کو قائم کرنا چاہے، وہ احساس دل میں جاگزیں کرنا چاہے اور ان سوچوں کو اپنے ذہن میں ڈالنا چاہے. تو فرمائے بابا، فرما دیں بابا. اشعار سنا آپ کو؟ اللہ اللہ. تیرے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. ایک شعر نعت کا سنا دیتا ہوں. لبیک. غم روزگار میں تو میرے عشق بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. العقل تکفی الاشارۃ، عقل مندہ را اشارہ کافی است. اللہ اکبر. خوف زدہ ہوتے ہیں. اشعار میں جواب پہنچ گئے ہوں گے، آپ جو کہنا چاہتا ہوں ناظرین بھی پہنچ گئے ہوں گے. بابا یہ دوسرا کوشچن تھا نا، خوف زدہ ہوتے ہیں. خوف زدہ ہوتے ہیں جی. اس پر یاد آیا کہ مجھے کسی نے میل کی. ٹھیک. حاجی زمزم نے میل کی. حاجی زمزم رکن شورا. جی ہاں. ماشاءاللہ. اس میں اوپر لکھا سوال آپ کیسے ہیں؟ میں نے جواب میں لکھا خوف زدہ. اللہ اکبر. پھر خیر وہ میل میں کچھ اور بھی ایسے مدنی پھول شب تھے. نگران شورا سے میرا بڑا رابطہ رہتا ہے، وہ بھی اس طرح کی میلیں ہم ایک دوسرے فارورڈ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو میں نے یہ میل کا جواب فارورڈ کیا. تو میرا اس جواب کے بارے میں نگران شورا نے تاثرات لکھ کر بھیجے جی کہ آپ کی یہ جواب پڑھ کر آپ کیسے ہیں. آپ نے جواب لکھا خوف زدہ. یہ پڑھ کر میرا رونا جاری ہو گیا. اللہ. بابا ہمارے ذہن سمجھنے سے قاصر ہیں. وجہ خوف زدہ. جی جی. اب یہ کہ میری کیفیات جو ہے نا، اب آپ میرے کو خرید رہے ہیں، میری مطلب کیفیات یا قلبی کیفیات کہہ لیں یا میرے احساسات کہہ لیں، ان میں خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہے. کس قسم کے غم کا غلط؟ خوف زیادہ ہے. کون سے خوف ہیں جو گھیرے رہتے ہیں آپ کو؟ مجھے ایمان پر برے خاتمے کا خوف، یہ بعضوں کا چین بھی لینے دیتا. اپنی خطاؤں، پرانی خطائیں یاد آتی ہیں. اللہ اکبر. اس پر کیونکہ ہم نے توبہ کر بھی لی، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے ہم جان سکے کہ وہ بس اب قبول ہو گئی، بے فکر ہو جاؤ، وہ جنت تمہیں مل گئی. تو اب یہ کہ میں نے جو رسالے لکھے مردے کے صدمے، تو کبھی یوں یاد آئے گا کہ مردے کے صدمے ایسے ہوں گے. اب بچے کو پیار کیا، بہت بچہ پیارا لگتا ہے، اپنا نواسی پیاری لگتی ہے، پوتا پیارا لگتا ہے، پوتی پیاری لگتی ہے مثال کے طور پر. تو یوں پھر اپنے کو کہ یار یہ آ کر پھر قبر میں ستائیں گے اپنے کو، کیونکہ وہ مرنے کے بعد یہ صدمے میت کو ہوں گے. جن سے پیار کیا، دولت سے پیار کیا، دولت تنگ کرے گی آ کر، اس کو صدمہ ہوگا، اس کو چھوٹنے کا. کار، بنگلہ، کوٹھی، یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ مردے کے لیے صدمے کا باعث ہو گیا. تو یوں مطلب یہ نہیں کہ پھر
قبر کی تنہائی جی یہ ٹھیک ٹھیک ڈراتی ہے. کیا ہوگا ابھی یہاں بجلی آف ہو جائے جی تو میں ڈر جاؤں, ایسا تو بزدل ڈر پوک. اور قبر میں سنا یہی کہ سخت اندھیرا ہوگا. اب اگر واقعی میرے حق میں اندھیرا ہی پاس ہوا ہے تو یوں ڈر لگتا ہے کہ کیونکہ اب جن پر کرم ہوگا وہ تو قبر اس کی نور سے جگمگا رہی ہوگی, اپنے لیے کیسے طے ہو جائے گا کہ وہ قبر نور سے جگمگا رہی ہوگی یا اندھیرا ہوگا؟ طے نہیں ہے. سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا یہ میں نہیں جانتا. ایک یہ, اور دوسرا یہ کہ ہم نے تجھے دنیا میں یہ سب دے دیا, اس کا تم نے کام کیا تھا, اس کا بدلہ اس سے زیادہ تمہیں عزت دے دی, اب تمہارے پاس کچھ نہیں. اگر یہ کہہ دیا گیا مجھے پھر میرا کیا بنے گا؟ اس طرح کے تصورات جو کبھی یہ کیفیت, کبھی وہ کیفیت, کبھی یہ تصور, کبھی وہ خیال, کبھی وہ تخیل, اس طرح کا مطلب سلسلہ کبھی کبھی ہوتا ہے, گایا ہوتا ہے. اچھی چیزیں کھاتے ہیں تو پھر وہ ڈر لگتا رہتا ہے, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. تو کبھی کبھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کھانے کو, تو کبھی بس ویسی کیفیت ہوتی ہے سب اٹھا کے دے دیتا ہوں, میں نہیں کھاتا بھائی, میں حساب کیسے دوں گا. پھر کبھی ایسا موڈ ہوتا ہے کہ پھر خود منگواتا کہ نہیں کھانا مجھے. بس یہ ملی جلی کیفیات ہوتی ہیں. تو یوں میں مطلب یہ کہ میرے اندر یہ شروع سے ہی یہ سوز اور غم جو ہے نا یہ میں اپنے اندر پاتا ہوں. میرا کلام جو ہے اس پر بھی اگر آپ غور کریں تو زیادہ تر اس میں غم سوز کے اثرات دیکھے جائیں گے. تو یہ ہے. اچھا, اب یہ باتیں کہتے ہی بڑا خوف آ رہا ہے کہ اگر قیامت کے روز کہہ دیا گیا کہ یہ تم اپنے فضائل بیان کر دے, کیا تم نہیں جانتے تھے لوگوں کے دل میں تمہارا مقام بڑھے گا. یہ اپنی جگہ پر یہ بالکل نیا آ کر حملہ ہوا خیال کا, اور جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی اس میں اصلاح کا سامان ہو میری باتوں میں, لیکن میں کہیں پھنس نہ جاؤں. یہ تو وہ حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فاجر کے ذریعے بھی دین کی مدد لے لیتا ہے, اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے, وہ پھنس جاتا ہے, اس کے لیے کوئی آخرت میں اچھائی نہیں ہوتی. یہ سب یہ چیزیں ایسی ڈراتی ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. بھاگ کر کہاں جاؤ تو مدینے اور کہاں پناہ ملے گی, کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. عمر کا جام لبریز ہونے کو, بڑھاپا آ گیا, لیکن سمجھ نہیں آتی کہ خفیہ تدبیر کیا ہے, نہ جیتے جی سمجھ آ سکے گی خفیہ تدبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی میرے بارے میں. تو ان باتوں سے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ میں خوف زدہ رہتا ہوں, اگرچہ اور قدر مسکراہٹ ہے, باتیں بھی کر رہے سب, تو بعضوں کا توجہ چلی جاتی ہے تو دل ذرا بیٹھا سا ہوتا ہے. یہ اکثر اب میں جیسے ایسا لگتا ہے ہر طرف سے نالیاں تکی ہوئی ہے کہ مار دیں گے, لیکن ایسا بہت کم میں نے محسوس کیا کہ مجھے یوں ہو کہ یہ گولی لگے گی تو یہ تکلیف ہوگی, اور تڑپوں گا تو خون نکلے گا تو پھر, مگر بس یہ گولی مار دیں گے, پتہ نہیں توبہ کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا, ایمان کا کیا بنے گا, کلمہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا, ایمان پر خاتمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ قبر میں ڈالیں گے, یہ ہوگا تو سانپ آئیں گے تو بچھو آئیں گے, میں کیا کروں گا, منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کیا بن پڑیں گے مجھ سے, اور پھر وہ قیامت تو پل صراط کی دہشت, تو یہ تو وہ, تو بعض اوقات اس تصور, پھر اگر خدا نہ خواستہ کفر گر کھاتے رہ جاؤ ہمیشہ دوزخ کا عذاب اور اس کے عذاب کی کیفیات الامان الحفیظ. تو اس طرح کی بس ملی جلی سوچیں بنتی رہتی ہے گاہے گاہے. تو یہ اس طرح کی سوچیں, یہ سوچ اور یہ ساز یہ مطلوب بھی ہے, یہ سارے ثواب کا کام ہے. اگر اس طرح کی سوچ ہو کسی کی تو اندر شروع ہے کہ یہ بھی ایک کرم ہے اللہ تعالیٰ کا, کسی کی اس کی سوچ کسی کو عطا کرے کہ وہ اپنے کام کو کارنامہ اپنا نہ سمجھے, اللہ کی عطا سمجھے. اگر اس نے کوئی کام نیکی کا کر لیا اسی نے اسے توفیق بخشی اور ناشکری نہ کرے. اب مسئلہ یہ کہ اپنے تو غفلت کے موٹے پردے پڑے, سمجھ نہیں آتے کہ کیا ہوا, میرا آخرت میں کیا بنے گا. یہ گمنام بندے کی فضیلت پڑھتے ہیں تو رشک آتا ہے کہ گمنام بندہ جس کو کوئی لوگ پوچھے بھی نہیں, اس کو دروازے سے دور کر دے, دھتکار دے, مر جائے تو جنازے میں نہ جائے, بیمار پڑے تو عیادت کرے. ایسے کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مقبول ہے کہ قسم کھا بیٹھے اس کے نام پر تو اللہ پورا کر دے. اب یہ کہ ان گمنام بندوں میں سے بھی ہم نہیں ہے رشک آتا ہے
کہ وہ کتنے دیکھو اللہ تعالیٰ کی ان کیا مقبولیت ہے. اب یہاں پہ اپنے کو شہرت کی پڑی ہوئی ہے. اب مدنی چینل پر یہ سب میں کر رہا ہوں تو یہ ہے تو شہرت کا آلہ مدنی چینل. ساری دنیا سن کر میری باتوں میں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کی عقیدت میں جو اہل محبت ہے اضافہ ہوگا. اچھا اب کچھ میرے کو سوغات ملے گی. اس میں ایسا لگتا ہے نیکی ہوگی کہ بعض بولیں گے کہ یار یہ ریاکار ہے, یہ اپنے منہ میں بٹھو بن رہا ہے اور یہ بڑی ترکیب کے ساتھ اپنا مقام لوگوں کے دلوں میں بنا رہا ہے. تو جو اس طرح کی بدگمانیاں کریں گے نا جی, کیونکہ ان کے پاس کوئی واضح قرینہ نہیں ہے نا اس کا بدگمانی کا, اگرچہ میرے دل میں جو بھی ہو ٹھیک ہے رب جانتا ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کوئی نیکیاں مل جائے کہ میری غیبت کریں گے اور اس طرح کریں گے. تو یہ بزرگوں نے لکھا کہ جو تمہاری غیبت کرتا ہے ان سے لڑائی مت کرو, جھگڑا مت کرو, برا بھی مت بناؤ کہ وہ تمہارے محسن ہے کہ نیکیوں کے پیسے بیچتے ہیں. تو یہ تمہارے محسن ہیں. تو باپا آپ یہ فرما رہے ہیں یہ مطلوب بھی ہے, اس پر ثواب بھی ملے گا. تو اب اگر کوئی کرنا چاہے, کوئی اپنی دل میں اس طرح کی کیفیات سمونا چاہے, تو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ توفیق الہی سے وہ کوئی ایسے کام کر لے کہ اس کے دل میں اس طرح کی سوچیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں؟ تو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جو خوف کے فضائل جی جی وارد ہوئے ان پر نظر رکھے, خائفین کی حکایات پڑھے اچھا, اور مل جائے تو خائفین کی صحبت اختیار کرے. اللہ اللہ. تو آج کل تو زیادہ تر تو غافلین کا دور ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ اہل غفلت کا تو امام غزالی نے لکھا ہے کہ اہل غفلت کے تذکرے پر ان کی صحبت اپنے تذکرے پر لعنت اترتی ہے. غافلین کے تذکرے پر لعنت اترتی ہے اس کے موقع پر جب اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے غافلین کا. اور آج ہماری کون سی مجلس ہے جس میں غافلین کا تذکرہ نہیں ہوتا, بلکہ ہم خود سب سے بڑے غافل ہیں. اللہ اللہ. اللہ اخلاص عطا فرمائے اور ریاکاری اور حب جاہ سے بچائے. اب یہ کہ چینل پر آ کر اس طرح کی باتیں کرنا پھر کہنا اللہ حب جاہ سے بچائے, بس اللہ حب جاہ سے بچائے. یہ سارا سامان تو حب جاہ والا ہے جو ہم اس طرح کر رہے ہیں. بچنا بہت مشکل ہے. شیطان کے وار سے وہ کس وار سے پٹک دے ہمیں کچھ کہہ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ شیطان کے وار سے بھی ہم کو بچائے کہ ہم نیت تو یہی کرتے ہیں کہ امت کی اصلاح کے لیے سب کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ شیطان سے بچنا بڑا دشوار ہے. باپا ابھی جذباتی کیفیات پر جیسے گفتگو چل رہی ہے, تو ابھی خوفزدگی کا میں نے پوچھا, اس سے پہلے تو مسکرانے کا پر بھی سوال ہو چکا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی پر پیار آ جائے, محبت کا جو ہے وہ آپ غلبہ محسوس کریں, تو وہ بھی کوئی فیلنگز ہوتی ہیں, وہ بھی کوئی ریزنز ہوتے ہیں؟ میں تو مشہور ہوں مسکرانے میں, آپ تو خود ہی فرما رہے تھے تو گال ڈوب کے ہنستا رہتا ہوں, تو ہنستا ہوں, مسکراتا ہوں. کیا چیز کبھی کبھی کیفیت ہوتی ہے جیسے کہ میرے ہونٹوں کا تبسم تو سب نے دیکھ لیا, جو دل پہ بیت رہی ہے کوئی کیا جانے, یہ کسی کا شعر ہے. تو بلکہ یہ بھی اس میں بھی اپنے اخلاق صالحین مکتبہ میں چھپی ہوئی کتاب, وہ اصل نام ہے اخلاق صالحین. وہ حضرت مولانا ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی جو اعلیٰ حضرت خلیفہ ہے, ان کی کتاب ہے تصوف پر, بہت پیاری چھوٹی سی کتاب ہے. وہ صوفیہ کرام کے بہت پیارے انہیں حکایات ہیں ان کی. اس میں اس طرح کی بات ہے, دل میں بھلے غم ہو, اس کے دل میں خوف خدا اور دل میں وہ, مگر ہونٹ اس کے مسکرانے. ایسے اولیاء کرام ہوئے, بلکہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے تو بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ بعض اکابرین تو ایسے ہوتے تھے تو دل میں وہ رونا ہو, غم ہو, ہونٹوں میں مسکراہٹ ہو. پیاس باقی ہے تو آس بھی باقی رہے گی انشاءاللہ تعالی عز و جل. آنے والے جو اقساط ہیں ہمارے سلسلے کی, امیر اہل سنت کی کہانی خود انہی کی زبانی, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی عز و جل انشاءاللہ تعالی عز و جل ہمیں امیر اہل سنت کے مدنی ذہن میں جھانکنے کا مزید موقع ملے گا. اسٹے ٹیون ود اس. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. تیرا کلام ہے الیاس قادری,
کا